السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس کلاس 7 چیپٹر نمبر 4 مین اینڈ اٹس انوائرمنٹ پڑھ رہے تھے ہم۔ تو اس چیپٹر کے اندر ہم نے انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے کمپوننٹ کے بارے میں، ایکو سسٹم، ہیبیٹیٹ کے بارے میں، ہیبیٹیٹ کی ٹائپس تھیں، پھر ان فیکٹرز کے بارے میں جو ہیبیٹیٹ کو متاثر کر رہے تھے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کے بارے میں، کہ انسانوں کی جو سرگرمیاں، انسان جو اپنا کام سر انجام دے رہا ہے اس کائنات میں، اس کا ماحول پر اثر ہے یا نہیں ہے، آج وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کویشچن ہے، کویشچن نمبر 23، ہاؤ پیپل چینج دا ہیبیٹیٹ، کہ لوگ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر جاندار رہتا ہے، تو لوگ ہیبیٹیٹ کو کیسے چینج کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں، انسانوں کی بات کرتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو مزید آسان بنانے کے لیے، اپنی سہولت کی خاطر ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کر رہا ہے۔ جیسے کہ انسان اپنی خوراک بنانے کے لیے جنگلوں کو کاٹ رہا ہے، جب جنگل وہ کاٹ دیتا ہے تب جا کر اس جگہ پر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور فصل اگاتا ہے، اور اس فصل سے اسے حاصل ہوتی ہے فوڈ، خوراک، جس سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جب وہ جنگل کاٹتا ہے تو وہاں سے لکڑی حاصل ہوتی ہے، اس لکڑی سے وہ مکان بنا رہا ہے یا تعمیراتی چیزیں بنا رہا ہے، یا پھر اسے استعمال کرنا ہے فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے، جو اس کی زندگی کو مزید بہتر کرتے ہیں، یا پھر وہ درختوں کو کاٹ رہا ہے تاکہ ان سے ادویات حاصل ہو سکیں، اور ان ادویات سے وہ بیماریوں کا علاج کر رہا ہے، یا پھر وہ جنگلوں کو کاٹ رہا ہے تاکہ وہ اس جگہ پر اپنے گھر بنا سکے رہنے کے لیے۔ تو جو انسان ہے وہ ہیبیٹیٹ کو بہت بری طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کر رہا ہے۔ جب وہ ہیبیٹیٹ کو متاثر کرتا ہے تو ہیبیٹیٹ میں رہنے والے جو جاندار ہیں وہ بھی بری طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں سے یا تو جاندار مر جاتے ہیں جب انہیں وہ ماحول نہیں ملتا رہنے کے لیے، یا پھر جو وہ جاندار اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب جاندار ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو وہ دوسرے علاقے کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جانداروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تو ہیومن ایکٹیویٹیز آلسو چینج دا ہیبیٹیٹ، انسانی سرگرمیاں ہیبیٹیٹ کو متاثر کرتی ہیں۔ وین ہیبیٹیٹ چینج، جب کسی علاقے کا ہیبیٹیٹ چینج ہوتا ہے، آرگنیزم ڈائی، وہاں کے جاندار یا تو مر جاتے ہیں اور موو ٹو دا ادر ہیبیٹیٹ، یا پھر وہ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ پیپل چینج ہیبیٹیٹ بائی 2 ways، جو انسان ہے وہ 2 طریقوں سے ماحول کو متاثر کر رہا ہے۔ پہلا بائی فارمنگ کہتے ہیں کھیتی باڑی کر کے، اور دوسرا بائی کریٹنگ پولوشن، یا پھر آلودگی پیدا کر کے۔ تو انسان جو ہے وہ 2 طریقوں سے ماحول کو متاثر کر رہا ہے، یا تو کھیتی باڑی کر کے یا پھر آلودگی پیدا کر کے۔ پھر اس کے بعد کویشچن نمبر 24، ہاؤ فارمنگ کاز چینج ان ہیبیٹیٹ، فارمنگ کا ماحول پر کیا اثر ہوتا ہے۔ فارمنگ کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنا، فصلیں اگانا۔ فارمنگ از اے پروفیشن ان وچ وی گرو کراپس، اور ہم فصلیں کیوں اگاتے ہیں؟ فار فوڈ، خوراک کے لیے۔ تو ہم فصلیں اگاتے ہیں خوراک کے لیے، اور اس پیشے کو کہتے ہیں فارمنگ۔ اب فارمنگ کے لیے سب سے پہلے زمین کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک ایسی زمین جو فرٹائل ہو، جہاں پر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہو، جہاں پر پودا اچھی طریقے سے اگ سکے، اور وہ جو زمین ہے وہ حاصل ہوتے جنگلوں کو کاٹ کے۔ تو انسانوں نے کیا کیا؟ جنگلات یعنی کہ فوریسٹ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ جنگلوں کو کاٹتا ہے، جنگلوں کو کاٹنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جب جنگل کسی علاقے سے صاف ہو جاتے ہیں تو زمین حاصل ہوتی ہے، اسی زمین پر پھر جو انسان ہے وہ فصلیں اگاتے ہیں، اور ان فصلوں سے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں۔ جب جنگل کاٹا جاتا ہے تو جنگل میں رہنے والے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پودے تو ختم ہو رہے ہیں جنگل کے کٹنے سے، لیکن اس جنگل میں رہنے والے جانور یا تو مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں مر جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں وہ ماحول نہیں ملتا، یا پھر وہ جانور کسی اور علاقے میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے اس علاقے میں پودے بھی ہوا کرتے تھے اور جانور بھی ہوا کرتے تھے، لیکن جب انسان اس علاقے میں سے جنگل کو کاٹ دیتا ہے، پودے تو ختم ہو گئے، جب پودے ختم ہو گئے تو اس علاقے سے جانور بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہیبیٹیٹ بری طریقے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔
فارمنگ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیومن سروائیول. فارمنگ جو ہے، جو کھیتی باڑی ہے، وہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. پیپل ڈسٹرائے دا فارسٹ، جو لوگ ہیں وہ جنگلوں کو تباہ کر رہے ہیں فار فارمنگ، کھیتی باڑی کرنے کے لیے. پیپل کٹ ڈاؤن دا ٹریز، جو لوگ ہیں وہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں ٹو گیٹ ووڈ اور پیپر، لکڑی حاصل کرنے کے لیے یا پھر پیپر حاصل کرنے کے لیے. اور ان دس وے، اس طریقے سے دے ڈسٹرائے نیچرل ہیبیٹیٹ آف پلانٹس اینڈ اینیمل. اس طریقے سے جب وہاں سے جنگل ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں پر موجود پودے بھی ختم اور اس جنگل میں رہنے والے جانور بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر کوشچن نمبر 25، ہاؤ پولوشن کاز چینج ان ہیبیٹیٹ. آلودگی جو ہے وہ ہیبیٹیٹ کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ آلودگی ہے کیا؟ آلودگی کہتے ہیں کہ ماحول کے اندر ایسی چیزوں کا منتقل ہو جانا جس کی وجہ سے ماحول تباہ ہو جاتا ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے. ایسی چیزوں کو پولوٹنٹ کہتے ہیں اور اس پروسیس کو پولوشن یعنی کہ آلودگی کہتے ہیں. مطلب ماحول کے اندر غیر ضروری چیزوں کا جانا جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو جاتا ہے، اس پروسیس کو پولوشن کہتے ہیں. اب جو آلودگی ہے، آلودگی کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ آلودگی کئی طریقوں سے پیدا ہو رہی ہے. درختوں کو کاٹ کر ہم آلودگی پھیلا رہے ہیں. انسانوں نے فیکٹریاں بنائی، ان فیکٹریوں سے دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں جو ہے ہوا کو آلودہ کر رہا ہے اور اسی ہوا کو ہم انسان بھی استعمال کر رہے ہیں اور جانور بھی استعمال کر رہے ہیں. انسان بھی بیمار اور جانور بھی بیمار ہو رہے ہیں. یا پھر انسانوں نے کارخانے بنائے یعنی کہ انڈسٹریز بنائی، صنعتیں بنائی، ان صنعتوں سے گندا پانی نکلتا اور وہ گندا پانی ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے پانی آلودہ. وہ آلودہ پانی پودا بھی استعمال کر رہے ہیں، انسان بھی اور جانور بھی، جس کی وجہ سے تینوں متاثر ہو رہے ہیں. یا پھر ہم گھروں میں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ضائع نہیں ہوتی، ضائع مینس جیسے کہ پلاسٹک کے بیگ ہیں، یہ ایک بار استعمال ہو جاتے ہیں لیکن انہیں ہم تلف نہیں کر سکتے. اب ہوتا کیا ہے، جب ایسی پلاسٹک کی یا گندی چیزوں کو، کوڑا کرکٹ وغیرہ جو ہے، جب ہم کھلی زمین پر ڈال دیتے ہیں تو جو کھلی زمین ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی. تو انسان جو ہے وہ کئی طریقوں سے اپنے ماحول کو تباہ کر رہا ہے. جب ماحول تباہ ہوگا تو ماحول میں رہنے والے پودے بھی متاثر ہوتے ہیں، جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ہیبیٹیٹ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. It is another agent that brings change in habitat. جو پولوشن ایک ایسا ایجنٹ ہے جو ہیبیٹیٹ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. پولوشن ہارمز لینڈ، واٹر اینڈ ایئر. جو آلودگی ہے وہ زمین کو بھی متاثر کرتے، تباہ کرتے، پانی کو بھی اور ہوا کو بھی. It is harmful to people, animals and plants. جو آلودگی ہے یہ لوگوں کے لیے بھی بری چیز ہے، جانوروں کے لیے بھی اور پودوں کے لیے بھی. لینڈ پولوشن افیکٹ دا لینڈ. جو لینڈ پولوشن ہے، زمینی جو آلودگی ہے وہ زمین کو متاثر کرتے ہیں. اینڈ ایئر پولوشن اور ہوائی آلودگی افیکٹ دا ایئر، ہوا کو متاثر کرتی ہے اور اسی ہوا کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم گندی ہوا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. کویسچن نمبر 26، ہاؤ کین وی پروٹیکٹ آور ایکو سسٹم. ہم اپنے ہیبیٹیٹ کو، اپنے ایکو سسٹم کو کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا ہیبیٹیٹ تو متاثر ہو رہا ہے، اب اس ہیبیٹیٹ کو ہم نے بچانا کیسے ہے؟ اس کو بچانے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں. پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے ریڈیوس، دوسرا ہے ری یوز اور تیسرا ہے ری سائیکل. اور اس سٹیپ کو نام دیتے ہیں 3R سائیکل. 3R سائیکل مین 3 طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے ماحول کو بچا سکتے ہیں. سب سے پہلا ریڈیوس. ریڈیوس کا مطلب کم استعمال کرنا، یعنی کہ ایسی چیزوں کا کم استعمال کرنا جنہیں ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے، جیسا کہ کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، سوئی گیس ہے. یہ صرف قدرتی طور پر بن رہی ہیں، انہیں ہم نہیں بنا سکتے. تو ایسی چیزوں کو کم استعمال کرنا جنہیں ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو کم استعمال کریں گے تو وہ چیزیں اس کائنات سے ختم نہیں ہوگی. جب وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تو ہمارا ماحول بھی آلودہ نہیں ہوگا. تو دوسرا ہے ری یوز. ری یوز کا مطلب بار بار استعمال کرنا. مطلب اگر ایک چیز ہم نے استعمال کر لی ہے تو اسے بار بار استعمال کریں. جیسا کہ بورڈ مارکر، اگر ہم نے اسے ایک بار استعمال کر لیا تو اسے ہم بار بار استعمال کریں، اسے پھینکنے کی بجائے
اس کی تھوڑی سی مرمت کر کے پھر اسے استعمال کریں. جیسا کہ شاپر ہے یعنی کہ پلاسٹک بیگ جب ایک بار استعمال کر لیتے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایسی چیزوں کو بار بار استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو بار بار استعمال کریں گے تو ہمیں ان چیزوں کو مزید بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو آلودگی بھی پیدا نہیں ہوگی. اور تیسرا ہے ریسائیکل کہتے ہیں چیزوں کو دوبارہ بنانا. مطلب پلاسٹک بیگ جب ہم اچھی طریقے سے استعمال کر لیں، جب وہ مکمل ختم ہو جائے تو اسے ہم فیکٹریوں میں دے کر پھر اسے دوبارہ ریسائیکل کریں، اسے دوبارہ بنائیں اور اسے دوبارہ استعمال کریں. تو ریسائیکل سے مراد چیزوں کو بار بار بنانا اور انہیں بار بار استعمال کرنا. تو ان 3 طریقوں سے ہم اپنے ماحول کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 27، واٹ از اڈاپٹیشن کہتے ہیں. اڈاپٹیشن ہوتا ہے کیا ہے؟ اڈاپٹیشن کہتے ہیں خود کو ڈھال لینا، مطلب کہ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق تبدیل کر لینا. مطلب اگر پہلے سردیاں ہوتی ہیں، اگر انسانوں کی بات کریں، سردیوں میں انسان اپنے آپ کو سردی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، گرمیوں میں انسان اپنے آپ کو گرمی کے مطابق ڈھال لیتا ہے. تو جیسے جیسے موسم ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو ویسے ہی تبدیل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے. تو اڈاپٹیشن کہتے ہیں کہ اگر ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے تو جانداروں کا ماحول کے مطابق زندگی گزارنا اڈاپٹیشن کہلاتا ہے. اٹ از اے چینج ان آرگنزم باڈی اور بیہیویئر. اڈاپٹیشن دراصل جانوروں کے یا جانداروں کے جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلی ہے دیٹ ہیلپ اٹ ٹو سروائیو ان اٹس ہیبیٹیٹ. اور اسی تبدیلی کی وجہ سے وہ جاندار اس ماحول میں زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے. تو یہ آج کے لیے 5 کویسچن ہیں، کویسچن نمبر 23 سے لے کر کویسچن نمبر 27 تک. امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.